السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم زمانے کے اعتبار سے فعل کی تینوں قسموں کو پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ هيا نبدأ۔ فعل کی تعریف۔ فعل کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بیان کرتا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا خرج وہ نکلا، یخرج وہ نکلتا ہے یا نکلے گا۔ اگر کام کا نام ہو اور زمانے کا ذکر نہ ہو تو مصدر کہلاتا ہے۔ مثلا استغفر اس نے بخشش طلب کی، یہ تو فعل ہے۔ یستغفر وہ بخشش طلب کرتا ہے یا کرے گا، یہ مضارع کا فعل ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں استغفار، اس کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا، تو یہ فعل نہیں ہے بلکہ فعل کا نام ہے، تو ہم اسے مصدر کہتے ہیں۔ واضح فرق کر لیں، فعل الگ چیز ہے اور فعل کا نام الگ ہے۔ استغفار یہ مصدر کا صیغہ ہے، اسے ہم فعل نہیں کہیں گے بلکہ فعل کا نام کہیں گے، جسے ہم مصدر کہتے ہیں۔ علماء صرف و نحو نے فعل کی مختلف اعتبار سے تقسیم کی ہے۔ مثلا زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ حروف علت کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہیں، جبکہ فاعل کی موجودگی کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ مفعول کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، اور حروف کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ آئیے فعل کی ان مختلف اقسام پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ فعل کی تقسیم۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر نہیں، جسے آج ہم پڑھیں گے۔ حروف علت کے اعتبار سے فعل کی اقسام، اسے ہم بعد میں دیکھیں گے۔ فاعل کی موجودگی کے اعتبار سے فعل کی اقسام، مفعول کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی اقسام، اور حروف کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی اقسام۔ تو دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں اقسام کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ آج جو ہمارے پاس زیر بحث ہے وہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام ہے، اس پر ہم بحث کریں گے۔ تو زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع اور امر نہیں۔ ماضی، مضارع اور امر نہیں، اسے ہم فعل ماضی یا فعل مضارع یا فعل امر نہیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ماضی، مضارع اور امر نہیں فعل کی اقسام ہیں اور وقت اور زمانے کے اعتبار سے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ فعل بھی لکھا جا سکتا ہے، یعنی فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر نہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فعل کلمہ کی 3 اقسام یعنی اسم، فعل اور حرف میں سے ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور اس میں تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھ میں آئے اور پایا جائے۔ مثلا ذہب وہ گیا، کب گیا؟ گزشتہ زمانے میں، تو یہ فعل ماضی ہے۔ یدخل وہ داخل ہوتا ہے، حال ہے، فعل مضارع میں ہے۔ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ پایا جاتا ہے۔ واضح رکھ لیں، فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یدخل وہ داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا۔ اور ایک مثال آپ کے سامنے ہے، سوف تعلمون آپ سب جان لیں گے یا آپ عنقریب جان لیں گے، یہ بھی فعل مضارع ہے، کیونکہ عربی میں حال اور مستقبل کے لیے فعل مضارع کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، البتہ جملے کے اعتبار سے اس کے معنی حال یا مستقبل طے کیے جاتے ہیں۔ بیان کی گئی مثالوں میں ہم نے یدخلو کے معنی حال کے کیے ہیں، پچھلی صفحے میں ہم نے آپ سے بیان کیا کہ یدخل وہ داخل ہوتا ہے، جبکہ سوف تعلمون کا ترجمہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ سب جان لیں گے، یعنی مستقبل میں ترجمہ کر رہے ہیں، تو یہ چیز ہمیں سوف کے ذریعے پتہ چلی۔ امید کر رہا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو۔ ویسے تعلمون کا مطلب تم جانتے ہو یا جانو گے، دونوں چیز کے بارے میں ہو، دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن سوف تعلمون یہ طے ہو چکا ہے کہ تم عنقریب مستقبل میں جان لو گے۔ آئیے اب فعل کی تینوں اقسام یعنی فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے یعنی گزشتہ زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کتب زیدن،
کتب زیدن، زید نے لکھا گزشتے زمانے میں. اب گزشتہ زمانہ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں. آئیے فعل ماضی کی گردان اچھی طرح حفظ کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے گردان کے اوزان کے مطابق کوئی فعل ہو تو ہم پہچان سکیں کہ وہ واحد ہے یا تثنیہ یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، مذکر حاضر ہے یا مؤنث، غائب ہے یا متکلم. ان کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت کو پیدا کریں. فعل ماضی کی گردان یاد کرنے سے پہلے ہمیں کچھ بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے. جب کوئی فعل فعل کے وزن پر ہوگا، فعل کے وزن پر ہوگا، تو وہ واحد مذکر غائب کی بات ہو رہی ہوگی. مثلا فعل کے وزن پر ہے ناصر، اس نے مدد کی. یہاں پر اس نے سے مراد وہ ایک مرد ہے، لہٰذا واحد مذکر غائب کو ظاہر کرتا ہے. وہ کا مطلب ہے واحد مذکر جو کہ حاضر نہیں بلکہ غائب کہلائے گا. آئیے دہرا لیتے ہیں. جب بھی کوئی فعل فعل کے وزن پر ہوگا، فعل، مثلا نصر، ضرب، کتب، تو نصر کا مطلب اس نے مدد کی. یہاں پر اس نے سے مراد وہ ایک مرد ہے، لہٰذا واحد مذکر غائب کو ظاہر کرتا ہے. وہ ایک مرد، ظاہر سی بات ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور واحد حاضر نہیں ہے بلکہ غائب کا صیغہ ہے. ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ماضی میں عین کلمہ، یا عین کلمہ کیا مطلب؟ فاعل میں جو آپ عین دیکھ رہے ہیں اسے ہم عین کلمہ کہہ رہے ہیں. یہ حروف اصلی ہے، فا عین لام، اسے ہم حروف اصلیہ کہتے ہیں، جسے ہم روٹ ورڈ بھی کہتے ہیں. آگے اس کے بارے میں ذکر کریں گے. تو ماضی کے عین کلمہ پر حرکات کی تبدیلی کی وجہ سے 3 وزن بنتے ہیں، جیسے فعل، فعیل، فعول. تو آپ کو ان 3 طرح کے افعال دکھیں گے. مثلا سمع بوزن فعیل، کرم بوزن فعول. اور یہ تمام وزن فعل، فعیل، فعول صیغہ واحد مذکر غائب کو بتا رہے ہیں. صیغہ واحد مذکر غائب. تثنیہ مذکر غائب کے لیے فعل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. فعل جیسے نصر، ترجمہ ہے ان 2 مردوں نے کیا، مدد کیا ان 2 مردوں نے. جمع مذکر غائب کے لیے فعلو کا آتا ہے وزن، اس کے وزن پر ہے نصرو. نصرو معنی ہے ان سب مردوں نے مدد کی. فعل ماضی میں واحد مذکر غائب کے لیے فعل کا استعمال ہوتا ہے. اس صیغے میں روٹ ورڈ فا عین لام کا استعمال ہوتا ہے. روٹ ورڈ مطلب حروف اصلیہ، اس کے اندر کوئی چیز اضافہ نہیں کیا گیا ہے. روٹ ورڈ کے علاوہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. جبکہ تثنیہ مذکر غائب میں ناصرہ تھا. ناصرہ معنی ہے ان 2 مردوں نے مدد کیا، یعنی الف جو ہے اس کے اندر تثنیہ کی ضمیر ہے. اس طریقے سے جمع مذکر غائب ناصرو، ان سب مردوں نے مدد کی، تو اس کے اندر واو جو ہے جمع کی ضمیر ہے. اب آئیے مؤنث کو سمجھ لیتے ہیں. واحد مؤنث غائب کے لیے ضمیر تائے ساکنہ کا استعمال ہوتا ہے. اب میں نے آپ سے جب فعل کی بحث پڑھائی تھی آپ کو کہ فعل کو کس طریقے سے پہچانتے ہیں، تو اس میں نے آپ سے بتایا تھا کہ تائے ساکنہ ہوتی ہے واحد مؤنث غائب میں. تو نصرت، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسے ایک عورت نے مدد کی. تثنیہ مؤنث غائب کے لیے الف ضمیر استعمال ہوتی ہے. مثلا نصرت، نصرتا میں الف تثنیہ مؤنث کی علامت ہے اور تا علامت تانیث ہے. جبکہ جمع مؤنث غائب کے لیے زبر والا نون یعنی نون مفتوحہ ضمیر استعمال ہوتی ہے. نصرنا میں نون مفتوحہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے. آئیے اب حاضر کو سمجھ لیتے ہیں. حاضر اس کو کہتے ہیں جو سامنے ہو یعنی موجود ہو، پریزنٹ ہو. اردو میں ہم اس کے لیے تم لفظ استعمال کرتے ہیں. واحد مذکر حاضر کے لیے زبر والا تا یعنی تائے مفتوحہ استعمال کرتے ہیں اور وہی اس کی ضمیر بنتی ہے. مثلا نصرت، تم ایک مرد نے مدد کی. نصرت تائے مفتوحہ اسے بولتے ہیں. تثنیہ مذکر حاضر کے لیے تما کی ضمیر استعمال ہوتی ہے. تما، مثلا نصرتما معنی بنتا ہے تم 2 مردوں نے مدد کی. جبکہ مذکر حاضر کے لیے تم کی ضمیر استعمال ہوتی ہے. مثلا ضربتم، تو تا، تما، تم یہ بتدریج صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، صیغہ جمع مذکر حاضر کی ضمیریں ہیں. جبکہ واحد مؤنث حاضر کے لیے تائے مکسورہ یعنی جس تا کے نیچے زیر ہو اسے ہم استعمال کرتے ہیں اور وہی تائے مکسورہ اس کی ضمیر کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. مثلا نصرتی، تو ایک عورت نے مدد کیا. نصرتی، تو ایک عورت نے مدد کیا. تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے تما کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے. مثلا نصرتما، تم 2 عورتوں نے
مدد کی۔ اب یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر لیجئے کہ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کی ضمیریں جو ہیں ایکول ہیں، سیم ہیں، ضربت میں، نصرت میں اور نصرت میں۔ جمع مؤنث حاضر کے لیے تن کی ضمیر استعمال کی جاتی ہیں، تن، جیسے نصرتن، تم سب عورتوں نے مدد کی۔ جب اپنی بات کی جائے تو متکلم کہلاتا ہے، متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو۔ مثلا واحد مذکر و مؤنث متکلم کے لیے تائے مضمومہ یعنی پیش والی تا استعمال ہوتی ہے بطور ضمیر، مثلا نصرتو، نصرتو۔ ایک بار پھر سے، جب اپنی بات کی جائے تو وہ متکلم کہلاتا ہے۔ اس کے اندر واحد مذکر متکلم کے لیے اور واحد مؤنث متکلم کے لیے سیم ہی صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا جب لڑکی کہے گی میں نے مدد کی تو وہ کہے گی نصرتو، اور جب لڑکا کہے گا میں نے مدد کیا تب بھی وہ کہے گا نصرتو۔ معنی ہوتے ہیں میں ایک مرد مدد کیا یا میں ایک عورت مدد کی۔ اسی طرح تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم کے لیے نا ضمیر استعمال ہوتی ہے، مثلا نصرنا، ہم دو مرد یا ہم سب مرد نے مدد کیا، یا مدد کیا ہم دو عورتوں نے یا دو سے زیادہ عورتوں نے، نصرنا۔ تو نا جو ہے جمع متکلم کی ضمیر۔ آئیے اب فعل ماضی کی گردان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں اور بلکہ اس کو یاد کر لیں۔ تو واحد مذکر غائب کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مذکر غائب کے لیے فعلا استعمال ہوتا ہے، اور جمع مذکر غائب کے لیے فعلو استعمال ہوتا ہے۔ واحد مؤنث غائبہ کے لیے فعلت استعمال کرتے ہیں، تثنیہ مؤنث غائبہ کے لیے فعلتا استعمال کرتے ہیں، اور جمع مؤنث غائبہ کے لیے فعلنا استعمال کرتے ہیں۔ واحد مذکر حاضر کے لیے فعلتا استعمال کرتے ہیں، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے فعلتما استعمال کرتے ہیں، اور جمع مذکر حاضر کے لیے فعلتم استعمال کرتے ہیں۔ واحد مؤنث حاضرہ کے لیے فعلتی استعمال کرتے ہیں، تثنیہ مؤنث حاضرہ کے لیے فعلتما استعمال کرتے ہیں، جبکہ جمع مؤنث حاضرہ کے لیے فعلتن استعمال کرتے ہیں۔ واحد متکلم کے لیے مذکر میں فعلتو استعمال کرتے ہیں، اور تثنیہ اور جمع مذکر متکلم کے لیے فعلنا استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے واحد مؤنث کے لیے فعلتو استعمال کرتے ہیں اور تثنیہ اور جمع مؤنث کے لیے فعلنا استعمال کرتے ہیں، یعنی متکلم میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں، اور اس طریقے سے تثنیہ اور جمع میں مؤنث اور مذکر برابر ہیں، فعلتو فعلنا۔ میں اس کو ایک بار اچھے سے پڑھ دیتا ہوں ترتیب سے۔ فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلت، فعلن، فعلت، فعلتم، فعلتم، فعلتی، فعلتم، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اچھے سے یاد کر لیں۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی دوسری قسم فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کسی کام کے ہونے کو حال اور مستقبل دونوں میں ظاہر کرتا ہے۔ مثلا ینصرو معنی ہے وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ ماضی کے شروع میں علامت مضارع الف تا یا نون، ان شارٹ اتینا میں سے کوئی ایک حرف لگا کر ہم فعل مضارع بنا لیتے ہیں۔ مثلا نصر میں ہم نے یا جوڑ دیا تو ینصرو بن گیا، تو اس سے ہم پتہ لگا لیں گے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ تو فعل مضارع کو پہچاننے کے لیے آپ الف تا یا نون تلاش کریں، یہ اس کی علامت ہے۔ اتینا شارٹ فارم میں اسے ہم کہتے ہیں، اور فعل مضارع کے اندر دو معنی یعنی حال اور مستقبل دونوں ظاہر کرتا ہے۔ آئیے فعل مضارع کی گردان کو ہم اچھی طریقے سے یاد کر لیتے ہیں۔ واحد مذکر غائب کے لیے ہے یفعلو، تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہے یفعلانی، جمع مذکر غائب کے لیے یفعلون۔ واحد مؤنث غائبہ کے لیے ہے تفعلو، تثنیہ مؤنث غائبہ کے لیے ہے تفعلانی، جبکہ جمع مؤنث غائبہ کے لیے ہے یفعلن۔ واحد مذکر حاضر کے لیے ہے تفعلو، تثنیہ مذکر غائب حاضر کے لیے ہے تفعلانی، جمع مذکر حاضر کے لیے ہے تفعلون۔ واحد مؤنث حاضرہ کے لیے ہے تفعلین، تثنیہ مؤنث حاضرہ کے لیے ہے تفعلانی، جمع مؤنث حاضرہ کے لیے ہے تفعلن۔ واحد متکلم کے لیے ہے افعلو، اور تثنیہ اور جمع متکلم کے لیے ہے نفعلو۔ اس طریقے سے واحد مؤنث متکلم کے لیے ہے افعلو، اور تثنیہ اور جمع مؤنث متکلم کے لیے نفعلو۔ ایک بار میں اچھے سے پڑھ دیتا ہوں۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلن، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، افعلو، نفعلو۔
زمانے کے اعتبار سے فعل کی تیسری اور آخری قسم ہے امر نہیں۔ امر نہیں وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے تو فعل امر کہلاتا ہے، مثلا انصر، تو مدد کر۔ اور اگر کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جائے یعنی اس سے روکا جائے تو فعل نہیں کہلاتا ہے، مثلا لا تشرک، تم شرک مت کرو۔ امر میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے اور نہیں میں کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، نیگیٹو امپیریٹو جسے ہم کہتے ہیں، اور امپیریٹو امر، نیگیٹو امپیریٹو نہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے زمانے کے اعتبار سے فعل کی تینوں قسموں کو پڑھ لیا، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔